بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 7 مئی 2019 ہے اور آج کے دن میرے والد ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، انہیں لاہور میں شہید کیا گیا۔ تو ان کی یاد میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1941 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بہاولپور میں حاصل کی FSC تک۔ اس کے بعد لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور MA فلسفی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے CSS کیا اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یونیورسٹی آف پنجاب سے انہوں نے PhD بھی کی اور PhD شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مابعد الطبیعات پہ ان کی PhD کا تھیسس ہے۔ والد صاحب نے MA عربی بھی کی اور MA اسلامیات بھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے، شاہ ولی اللہ سے بھی بہت متاثر تھے۔ اور والد صاحب کا جو انداز گفتگو تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اب بھی لوگ جب ملتے ہیں، ابو کو یاد کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ان کے ذہنوں میں چیز نقش ہے وہ والد صاحب کا انداز گفتگو ہے۔ اور یعنی ایک انفرادیت تھی اس میں، ایک بالکل ہی منفرد انداز تھا۔ والد صاحب کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں جن کا میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ سب سے ابھری ہوئی تصنیف قرآن مجید کی تفسیر ہے، انوار القرآن کے نام سے، جس میں منتخب آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو میرے نزدیک ان کی اہم ترین تصنیف ہے وہ وجود باری تعالیٰ اور توحید ہے۔ اس میں والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے، اور بہت سے ہمارے ایسے دوست جو اللہ کے وجود پر شک میں مبتلا تھے، ان کا جو شک ہے وہ دور ہوا اور اللہ کے وجود پر ان کا جو یقین ہے وہ واپس آیا۔ اسی طرح ایک انگلش تصنیف ہے والد صاحب کی، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی۔ اس میں انسائکلوپیڈیا میں 2 آرٹیکلز چھپے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اسلام کے نام پر۔ ان دونوں آرٹیکلز میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو درست نہیں تھیں، بہت سے الزامات دیے گئے تھے اسلام پر اور رقیق حملے کیے گئے تھے۔ تو ان تمام الزامات کا مدلل جواب دیا ہے والد صاحب نے اس کتاب میں۔ اس کا پھر اردو ترجمہ بھی ہوا، عربی میں بھی ترجمہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور انگلش تصنیف ہے سوشیو اکنامک سسٹم آف اسلام۔ اس میں بھی مختلف مقالات ہیں، مختلف آرٹیکلز ہیں۔ PhD کا جو تھیسس ہے وہ میں نے عرض کیا کہ شاہ ولی اللہ کی مابعد الطبیعات پہ والد صاحب کا PhD کا مقالہ ہے اور یہ چھپ بھی چکا ہے۔ ایک اور خوبصورت کتاب ہے خطبات حرم۔ اس میں بھی بہت سے مقالات ہیں، مختلف زندگی کے پہلو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک عربی میں کتاب ہے تبصرۃ و ذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ یاد دہانی اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ اس میں بھی خوبصورت مقالات ہیں، عربی میں ہے۔ ایک اور کتاب ہے اور اس کی تصنیف میں میں بھی اور میرا چھوٹا بھائی حافظ بلال وہ بھی
والد صاحب کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن آسان، اور اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ووکیبلری ہے وہ تقریباً 1500 سے 2000 تک کے الفاظ ہیں، اور یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان 1500 الفاظ کو اور ان کے مفہوم کو اور ان کی جو روٹس ہیں ان کو سمجھ لیں تو قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ یہ مختصراً والد صاحب کی کتب کا تعارف ہے، اور تقریباً 4-5 سال پہلے میں نے بھی ایک کتاب لکھی چھوٹی سی والد صاحب کے اوپر، جس کا نام ہے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ، چند یادیں، چند ملاقاتیں۔ اگر آپ ان کی زندگی اور ان کی جو سوانح حیات ہیں وہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں۔ اکثر دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بتائیے کہ ان کا قتل کیسے ہوا، کون لوگ تھے، پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے، تو میں نے اس میں یہ تفصیل سے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ آج ان کی برسی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے والد صاحب کا ذکر کر لوں، اس طرح ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے، کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک رحمۃ اللہ علیہ کو مقام شہادت نصیب فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی ان کے روحانی شاگرد موجود ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد زید ملک ہوں، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بیٹا ہوں۔ میری گفتگو کا مقصد والد صاحب کا مختصر تعارف ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ابو بہاولپور میں پیدا ہوئے 1941 میں، اور 2002 7 مئی آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ابتدائی تعلیم بہاولپور میں ہی حاصل کی، پھر لاہور آ گئے، وہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA فلسفہ کیا، لاہور سے ہی MA عربی اور MA اسلامیات کیا، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے اسلامی ثقافت میں PhD کی۔ عملی زندگی کا آغاز ابو نے CSS کے امتحان پاس کرنے سے کیا، اور پھر تقریباً 12-13 سال گورنمنٹ ملازمت کی، لیکن ملازمت میں آپ کا دل نہیں لگا، استعفیٰ دے دیا، اور پھر شعبہ تعلیم میں واپس آ گئے تدریس میں، اور PhD کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مابعد الطبیعات پہ۔ مطالعے کا شروع سے شوق تھا، بہت گہرا اور وسیع مطالعہ رہا ابو کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، اور جو تحریک پاکستان کے قائدین ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات سے ابو بہت زیادہ متاثر تھے، بلکہ آپ کی جو PhD کا مقالہ ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ پر ہے۔ کچھ کتابیں ہیں میرے پاس ابو کی تصنیفات، ان کا میں مختصر تعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تفسیر ہے قرآن مجید کی، انوار القرآن کے نام سے۔ اس میں قرآن مجید کی منتخب آیات کی تفسیر ہے، تمام صورتوں کا تعارف ہے، اور قرآن مجید کے جو مضامین ہیں انہیں والد صاحب نے موضوع بحث بنایا ہے۔ تو یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر قرآن مجید۔ دوسری کتاب ہے قرآن آسان۔ اس میں ابو کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، اور چھوٹے بھائی ہیں حافظ محمد بلال، وہ بھی شامل ہیں۔ حافظ بلال آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ایک اسلامک سینٹر کے امام ہیں، ڈائریکٹر ہیں۔ اس کتاب کی تھیم یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 1500 الفاظ ایسے ہیں جو اوریجنل ہیں، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ انہی کی روٹس ہیں، مشتقات ہیں۔ اور آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو 1500 الفاظ ہیں انہیں سمجھ لیں تو قرآن مجید کو
سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے اس کتاب کا نام قرآن آسان رکھا ہوا ہے۔ ابو کی ایک اور تصنیف ہے اسلام کی 4 بنیادیں۔ یہ مختصر کتاب ہے لیکن اس میں ابو نے اسلام کا ایک جامع تعارف پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم کتابچہ ہے، اصل میں تو انگلش میں لکھا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی، بعد میں اس کا ابو نے ترجمہ کیا اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتانات، اور عربی میں بھی ترجمہ ہوا اس کا دائرۃ المعارف البریطانیہ بین الجہل والتضلیل۔ اس کتاب میں یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو مشہور دائرہ معارف ہے، اس میں 2 آرٹیکل آئے، یہ 1978 کی بات ہے۔ ایک آرٹیکل اسلام کے نام سے ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور دونوں آرٹیکلز میں اسلام پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے کیے گئے ہیں۔ تو ابو نے ان دونوں آرٹیکلز کا مدلل جواب دیا ہے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ وجود باری تعالیٰ اور توحید، یہ ابو کی بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور مجھے شرف حاصل ہے کہ اس کتاب کی میں نے پروف ریڈنگ کی، اور 1986 میں اسے میں نے اسپیشلی سعودی عرب سے پاکستان جا کر اسے چھاپا اور اس کی مارکیٹنگ کی۔ خطبات حرم، یہ ابو کی ایک اور کتاب ہے، اس میں بہت سے آرٹیکلز ہیں اور لکھا ہوا ہے حرم مدینہ مسجد نبوی میں درس و تقاریر اور دیگر علمی مقالات۔ یہ کتاب عربی میں ہے تبصرۃ و ذکریٰ لمن کان لہ قلب، یعنی آنکھیں کھول دینے والی باتیں۔ اس میں بھی عربی میں کچھ مقالات ہیں والد صاحب کے۔ یہ ابو کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ما بعد الطبیعات، اس پر والد صاحب کی پی ایچ ڈی ہے جو جامعہ پنجاب نے دی اس رسالے پر یا اس مقالے پر۔ سوشیو اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ ابو کی انگلش کی تصنیف ہے، اس میں بھی مختلف معاشرتی جو مسائل ہیں ہمارے انہیں والد صاحب زیر بحث لائے ہیں اور ان پر لکھا ہے۔ آخر میں میں اپنی کتاب کا تعارف کرا دیتا ہوں، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ، چند یادیں چند ملاقاتیں۔ اس میں میں نے ابو پر تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ ابو کے چند قریبی دوست ہیں، کچھ بچپن کے دوست ہیں، کچھ علماء ہیں، انہوں نے ابو پر مقالات لکھے ہیں۔ کچھ کا میں اقتباس پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم لکھتے ہیں، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک قرآن سے تذکیر اور واعظ کرنے والے تھے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے انسان کی زندگی میں نظر آنے چاہیے وہ آپ میں موجود تھے۔ اسی طرح مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کا بھی اس میں مضمون ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی ادا، کوئی سجدہ، کوئی تسبیح ایسی قبول ہوئی کہ وجہ شہادت انعام ٹھہری، اور کسی بد نصیب سے کوئی اتنا بڑا جرم ہوا کہ انہیں شہید کرنے کے ظلم میں مبتلا ہو گیا۔ ان کا جنازہ پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جنازہ مرنے والے کی نجات کی دعا ہے، مگر بعض مرنے والے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مشہور مصنفہ اور دانشور بشریٰ رحمان صاحبہ لکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ترویج اسلام اور فروغ دین کے لیے ڈاکٹر صاحب کی زبان میں ایک خاص قسم کی لطافت اور حلاوت دی ہوئی تھی۔ ایک طویل عرصے سے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ خصوصی طور پر رمضان المبارک میں ان کے پروگرام گھر گھر میں سنے اور دیکھے جاتے تھے۔ یوں تو زندگی کا انجام فنا ہی ہے، مگر قوم کے محسنوں کو لہو میں نہلا کر بھیجنے کی رسم قبیح بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب
لاہور میں بھی اویلیبل ہے، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ لاہور میں اردو بازار میں کتاب سرائے ہے، وہاں سے مل سکتی ہے۔ کراچی میں فضلی بک سٹور ہے، یہ بھی اردو بازار کراچی میں ہے۔ اور اسلام آباد میں سعید بکس، یہ جناح سپر مارکیٹ میں ہے، وہاں یہ کتاب اویلیبل ہے۔ اگر آپ والد صاحب کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے تفصیلی مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کتاب خریدنا ہوگی۔ اس کے علاوہ والد صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1977 میں آپ سعودی عرب تشریف لے گئے، وہاں مدینہ یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ 1989 میں واپسی ہوئی اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت سی ان کی درس و تدریس کا اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہا۔ مشہور پروگرامز جو ہوئے ہیں اس میں ضابطۂ حیات ہے، فہم القرآن ہے، صراط مستقیم ہے، آخر کیوں، اس نام سے بھی ایک بہت مشہور پروگرام والد صاحب کا گزرا ہے۔ ایک شعر جو والد صاحب نے مجھے سنایا، ہوا یوں کہ میں ان کے ساتھ آ رہا تھا لاہور میں ہی۔ ہم لاہور چھاؤنی سے اپنے گھر آ رہے تھے زمان پارک، تو رستے میں دیکھا کہ جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل آصف نواز جنجوعہ، اور ان کی اچانک وفات ہو گئی تھی۔ ان کی تصویر تھی، نیچے ایک مصرع لکھا ہوا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ زید بتاؤ اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کیا ہے؟ مجھے نہیں آتا تھا، تو پھر ابو نے خود ہی بتایا کہ پورا شعر یوں ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ ان کی شہادت ہونی ہے، اور ان کے قتل کا جو معمہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور ہم نے بھی یہ معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمیں بھی انصاف ملے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ہستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور ہم جو ان کی اولاد ہیں اور وہ تمام لوگ جو ان کی روحانی اولاد ہیں، والد صاحب کے شاگرد، اور آپ لوگ جنہوں نے والد صاحب کو سنا اور ان سے علمی استفادہ کیا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اللہ اپنے پیغام کو، اپنے دین کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی اس مشن کا حصہ بن سکیں جو مشن ہمارے والد ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔